السلام علیکم ناظرین، ایس این اے پرائم ٹی وی میں وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی ارلی پرابلمز آف پاکستان، اور آج ہم بات کریں گے ہندوستان کی سرمایہ کی تقسیم کے ایشو کے اوپر۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت ہندوستان کا کل سرمایہ 4 ارب روپے تھا، اور تخمینہ لگایا گیا کہ پاکستان کو 1 ارب روپے ملیں گے۔ Then Indian government, on the other hand, decided to give only 750 million rupees. But in order to embarrass Pakistan financially, Indian government held against its promise and gave 200 million rupees. It was all done keeping in with the Kashmir conflict. ہندوستانی حکومت کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے موہن داس کرم چند گاندھی نے ہنگر اسٹرائک یعنی بھوک ہڑتال کا سہارا لیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بر صغیر میں بھوک ہڑتال کا کلچر لانے والے موہن داس کرم چند گاندھی ہی تھے، اور انہوں نے 17 دفعہ یعنی 17 ٹائمز ہنگر اسٹرائکس کا سہارا لیا، اور سب سے بڑی ان کی ہنگر اسٹرائک کوئٹ انڈیا موومنٹ کے دوران تھی، جو کہ 21 دن تک چلی۔ خواتین و حضرات، گاندھی جی کی ہنگر اسٹرائکس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ گیو 55 کروڑ روپیز ٹو پاکستان۔ لیکن اس سے زیادہ گمبھیر مسئلہ وہ فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا تھا، اور اس سلسلے میں اس وقت کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل آکن لنک نے ایک کمیٹی مقرر کی، اور کمیٹی کی صدارت وہ خود کر رہے تھے۔ بیشتر کمیٹی اپنا کام مکمل کرتی اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم کو آسان طریقے سے تقسیم کر پاتی۔ یہ کمیٹی وائنڈ اپ کر دی گئی، اور خود فیلڈ مارشل اپنا سامان لے کر انگلینڈ روانہ ہو گئے، اور سپٹمبر 1947 کو ہی انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو ایک خط لکھا اور رپورٹ پیش کر دی کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے مصمم ارادہ کر چکی ہے کہ وہ پاکستان کو کبھی بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہونے نہیں دے گی، اور انڈین گورنمنٹ کے حکومتی وزراء، لیڈرز اور سول افسران کبھی بھی فوجی ساز و سامان کی منصفانہ تقسیم نہیں کر پائیں گے، بلکہ اس کی راہ میں ہمیشہ روڑے اٹکاتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، ایسا ہی ہوا۔ اس کمیٹی کے ختم ہونے کے بعد اور فیلڈ مارشل کے جانے کے بعد انڈیا واز آل ان آل، اور ہم نے دیکھا اسلحہ سازی کے 16 کارخانوں کے اوپر انڈین گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا، اپنی ملکیت میں لے لیے، اور پاکستان کو ٹوٹا پھوٹا نکارا بحری اور فوجی سامان جو ہے وہ دے دیا گیا۔ ہسٹورینز کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کی آرمی دنیا کی کمزور ترین آرمی تھی۔ خواتین و حضرات، اگلا جو مسئلہ تھا وہ نہری پانی کی تقسیم اور الیکٹریسٹی کرائسس کا تھا۔ دنیا میں ہندوستان کا نہری نظام جانا جاتا تھا، مانا جاتا تھا اور بہت مشہور تھا، لیکن ہندوستان کی تقسیم کے وقت راوی، ستلج اور بیاس ہندوستان کی تحویل میں دے دیے گئے، اور اس سے بڑی زیادتی جو ریڈ کلف نے کی وہ یہ تھی کہ راوی کے اوپر موجود مادھو پور ہیڈ ورکس اور ستلج کے اوپر موجود فیروز پور ہیڈ ورکس وہ انڈیا کے حوالے کر دیے گئے۔ انڈیا نے بعد میں ان ہیڈ ورکس کا مس یوز کیا، اور ہم دیکھتے ہی ہیں پاکستان کے لیے پانی کے مسائل پیدا کیے۔ جب کشمیر کی جنگ شروع ہوئی تو انڈیا نے جہلم اور چناب کے پانی کا بھی راستہ اپنی تحویل میں لے لیا، اور پاکستان میں آنے والے تمام دریاؤں کا پانی جو ہے وہ بند کرنے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اس بات کا عملی مظاہرہ انڈیا نے 1 اپریل 1948 کو کیا، اور جب نہری پانی کو بند کیا گیا اور لاہور کی ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یوں یہ مسئلہ بعد میں 1960 میں انڈس بیسن ٹریٹی کی وجہ سے حل ہوا، جو کہ ورلڈ بینک نے اپنی کوششوں کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستانی گورنمنٹ کے مابین یہ ایگریمنٹ کروانے میں، یہ معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے اگلا مسئلہ بات کرتے ہیں، وہ ریاستوں کے شاہی ریاستوں کے اوپر قبضے کا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جوناگڑھ، مناودر اور منگرول کی ریاستیں پر انڈیا نے اپنی فوجیں بھیج کر ان علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور قائد اعظم کی وفات کے اگلے ہی روز حیدرآباد پر بھی قبضہ کر لیا۔ کشمیر تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس سے اگلے مسئلے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا مسئلہ تھا۔ یہ وہ مسئلہ تھا جو پاکستان کی نیشنل انٹیگریشن پر بہت گہرے اثرات چھوڑ کر گیا، اور بنگلہ دیش کو بنانے میں اس نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ مسئلہ تھا نیشنل لینگویج کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح
after realizing the fact کہ پاکستان ایک ملٹی ایتھنک کمپوزیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے، یہاں سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بنگالیز بھی ہیں، قائد اعظم ڈکلیئرڈ کہ اردو would be the national language of Pakistan. لیکن on the other hand, Bengalis were claiming that since they were composing the more than the 50% of the entire population of Pakistan, therefore Bengali should also be considered as the national language of Pakistan. قائد اعظم نے نیشنل انٹیگریشن کو، سالیڈیرٹی کو دیکھتے ہوئے اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا، لیکن ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے فیبری 1948 میں اس ڈیسیجن کے خلاف شدید پروٹیسٹ کیا، پاکستانی گورنمنٹ کے فیصلے کے خلاف پروٹیسٹ کیا، اسٹرائکس کی، اور یوں یہ مسئلہ دن بدن گمبھیر ہوتا گیا اور قائد اعظم کی وفات کے بعد بہت ہی پیچیدہ ہو گیا۔ اور آخر میں بات کریں گے لیڈرشپ ویکیوم کے اوپر، قیادت کا فقدان۔ قائد اعظم ڈائیڈ ان ہارنس آن 11 سپٹمبر 1948۔ قائد اعظم کے جانے کے بعد مسائل دن بدن گمبھیر ہوتے چلے گئے، اور ان کی شدت تب اختیار کر گئی جب لیاقت علی خان کو بھی 16 اکتوبر 1951 کو شہید کر دیا گیا اور ملک پاکستان میں ایک سیاسی قیادت کا بحران پیدا ہو گیا۔ لیڈرشپ کے ویکیوم کو فل کرنے کے لیے سول اور ملٹری قیادت منظر عام پر آئی اور پاکستان کے سیاسی نظام کو آگے چلانے میں کار فرما رہی۔ پاکستان میں آگے واقعات کو جانیں گے۔ Do not forget to subscribe my channel